السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، برکت والا دن ہے، رحمت والا دن ہے۔ تو میری طرف سے تمام آپ کے اہل و عیال، اہل خانہ کو دلی عید مبارک قبول ہو۔ اللہ جل شانہ آپ کو ایسی ہزاروں ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آپ کو ایسی ہزاروں عیدیں آپ کے مقدر میں کرے، ایسی ہزاروں خوشیاں، ہزاروں عیدیں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں۔ جتنی بھی آپ کی زندگی ہے، میری دلی دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو بہت ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ کے ساتھ جو روٹھے ہوئے ہیں آج کے دن ان کو منا لیں، جو بے وفائی کر چکے ہیں ان کو منا لیں، جو آپ کے ساتھ نہیں بولنا چاہتے آپ ان کے ساتھ پہل کریں، ان کو سلام کریں، ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی پیارا دن ہے، محبت والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔ تو اس کے اندر ہمارے دل میں بغض، حسد، کینہ وغیرہ جو ہے وہ اس کو نکال کر پھینک دیں اور آپس کے اندر اتفاق اور محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور ہر وقت دل خوش رکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ایسی ہزاروں عیدیں گزاریں تاکہ آپ کے اندر جو وقفہ ہو چکا ہے، یعنی آپ روٹھے ہوئے ہیں، اس روٹھ جانے کی وجہ سے بہت سارے دن ایسے گزر گئے، تو آپ ان کو دل سے معاف کریں، اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیں، معاف کر دیں، اور اگر آپ سے بالفرض کوئی کمی کوتاہی کسی کے ساتھ ہو گئی ہو تو آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اللہ جل شانہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو کسی کو منانے میں، جس کے ساتھ بھائی روٹھا ہوا ہے یا بہن روٹھی ہوئی ہے یا محلے دار روٹھے ہوئے ہیں یا رشتہ دار روٹھ چکے ہیں، تو ان کو جو منانے کی پہلے صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو، جو آپ کے پیارے آپ سے روٹھ چکے ہیں، آپ سے ان کی جلد صلح کروا دے، اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ایسی خوشیاں ہزاروں بار دیکھیں، اور جو ہمارے اور آپ کے اس دنیا فانی کو پیارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، دیدار نصیب فرمائے، اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ اور میری دلی دعا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر انسان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی زیر علاج ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جس حال میں بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جیسا میٹھا میوہ نہیں دیا، میں دل سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ
تمام انسانوں کو یہ جو اولاد والا میٹھا میوہ ہے سب کو نصیب فرما، سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، کیونکہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، تیرا واضح اعلان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اے اللہ اس آیت میں تیرا حکم ہم مان چکے ہیں کہ جس کو تو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے ملا جلا کر دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، کیونکہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میری دلی دعا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر بے اولاد ہیں ان کو میٹھا میوہ عطا فرمائے، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں، کیونکہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ نعمت کے مقابلہ میں رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری خود کی بھی 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، تو شکر الحمدللہ جتنا بھی اللہ کی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو جو بے اولاد ہیں سب کو میٹھا میوہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، اور جو جن کے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک بنا دے اور صالح بنا دے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو قرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ آج کا خاص الخاص عید الاضحیٰ کا بہترین تحفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آج یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس عمل کو آپ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص بندے ہوتے ہیں آپ پیارے محبوب بن سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، محبت بھرا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے کے فوائد نوٹ فرما لیں۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو اور دینی دنیاوی تمام حاجتیں ختم ہو جائیں، تو وہ اس عمل کو ہر روز کرنا شروع کر دے۔ تو لوگ آپ سے پوچھیں گے، مجبور آپ کو کر دیں گے کہ ہمیں بھی بتایا جائے کہ آپ کون سا وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، کہ آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ نے آپ کو بہت وسیع رزق عطا فرما رکھا ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی دینی دنیاوی جس قسم کی بھی مشکلیں ہیں تمام مشکلات سے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام مشکلات سے باہر نکال دیں گے۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، محبت بھرا عمل ہے، خاص الخاص عید الاضحیٰ کا یہ عمل ہے۔ یہ جو تکبیر
پڑھی جاتی ہیں نماز کے بعد تشریح، ان کو پڑھنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر آپ یہ عمل کریں تو یہ دن بہت ہی پیارے دن ہیں، برکت والے دن ہیں۔ تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اس وظیفے کو کرنے والے کے لیے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ وظیفہ نوٹ فرما لیں، سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل ہر روز صرف 100 بار پڑھنا ہے، دیر نہیں لگے گی، 3 سے 4 منٹ لگیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ جب یہ 25 بار ہو جائے تو ایک بار یہی درود شریف ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد پھر 25 مرتبہ پڑھیں حسبی اللہ نعم الوکیل۔ جب 25 بار ہو جائے پھر ایک بار درود شریف پڑھیں، یہ 50 بار ہو جائے گا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 25 بار پڑھتے جانا ہے، اور جب 25 بار ہو جائے پھر درود شریف ایک بار، پھر 50 بار جب ہو جائے گا پھر درود شریف ایک بار، جب 75 بار ہو جائے گا پھر ایک بار درود شریف، جب 100 بار مکمل ہو جائے گا تو آخر میں یہی درود ابراہیم آپ نے 3 بار آخر میں پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام جتنی بھی مشکلات ہیں، دینی دنیاوی، رزق کی، کاروبار کی، ترقی حاصل کرنے کی، جتنے بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اللہ جل شانہ اپنی رحمت خاصہ آپ پر ایسی نازل فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات آپ سے رفع ہو جائیں گی، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک خوبصورت نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔